صبح کا وقت تھا۔ میں کچن میں کھڑی جلدی جلدی ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ تھوڑی دیر میں ہی سارے گھر والوں نے ناشتے کے لیے صدا لگانی شروع کر دینی تھی، اور اگر ان کو ناشتہ دینے میں تھوڑی سی بھی دیر گزرتی تو مجھے آگے سے باتیں سننی پڑتی۔ اب تو مجھے ان سب کی عادت ہو گئی تھی۔ جب سے میں شادی ہو کر اس گھر میں آئی تھی تب سے میرا یہی معمول تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے کبھی زندگی میں سکون ملنا بھی ہے یا پھر نہیں۔ ابھی میں ناشتہ لگا کر فارغ ہی ہوئی تھی کہ مجھے کمرے سے عائزہ کی رونے کی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ یقیناً اسے بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں جلدی سے کمرے کی طرف بھاگی اور فوراً اسے جا کے اسے اٹھایا۔ میرا شوہر پاس ہی بے خبر سو رہا تھا۔ اسے اتنا بھی احساس نہیں تھا کہ اپنی بیٹی کو اٹھا کر چپ ہی کروا دیتا۔ اس نے آج تک کبھی بھی اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ میں نے کتنی ہی کوشش کر لی تھی کہ وہ ایک اچھا باپ بنے، لیکن پتہ نہیں اس کو اپنی بیٹیوں سے کیسی چڑ تھی کہ وہ ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ پتہ نہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو بیٹیوں کو مصیبت سمجھتے ہیں۔ وہ بھی انہی میں سے ایک تھا۔ اتنا پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بھی وہ ایسی جاہلوں والی سوچ رکھتا تھا۔ اس کو بھڑکانے میں سب سے زیادہ ہاتھ میری ساس اور میری نند کا تھا۔ ان کے 2 بیٹے تھے، جس وجہ سے وہ کافی غرور بھی کرتی تھی، لیکن شاید وہ بھول گئی تھی کہ غرور اللہ کو بالکل بھی نہیں پسند۔ عائزہ کو سلانے کے بعد میں باہر آئی تو سارے گھر والے میرے بغیر ہی ناشتہ کر چکے تھے۔ ان لوگوں کو میرے بغیر ہی کھانے کی عادت تھی۔ پتہ نہیں کتنے عرصے پہلے میں نے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں ابھی بیٹھی ہی تھی کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی میری نند کھڑی تھی۔ اس کا گھر سامنے ہی تھا، جس وجہ سے وہ سارا دن ہمارے گھر میں ہی رہتی تھی۔ مجھے اس کی یہ عادت بہت بری لگتی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ اگر میں نے انہیں کچھ کہا تو وہ میرے شوہر کو بڑھا چڑھا کر بتائیں گی، اور پھر آخر میں باتیں مجھے ہی سننی پڑیں گی۔ اس لیے میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ میں بھی کچن کے کام نپٹا ہی رہی تھی کہ یہ میری نند نے مجھے ناشتہ بنانے کا آرڈر دے دیا۔ ان کی بات سن کر میں جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ تھوڑی دیر میں ہی عالیہ اٹھ جانا تھا۔ اگر میں ان کے پاس نہیں ہوتی تو انہیں رو رو کر پورا گھر سر پہ اٹھا لینا تھا۔ میں جلدی جلدی کام ختم کر کے کمرے میں گئی تو دیکھا عالیہ اٹھ چکی تھی۔ اس کو ناشتہ کروانے کے بعد میں کچن میں دوپہر کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ جب بھی میری نند آتی تو اس کے لیے مجھے خاص اہتمام کرنا پڑتا تھا۔ ان کے دونوں بیٹے تقریباً 8-10 سال کے تھے۔ وہ دوپہر اور رات کا کھانا یہیں پر کھاتے تھے۔ اسکول سے وہ سیدھا یہیں پر آ جاتے تھے۔ شام کا وقت ہو رہا تھا۔ میں کچن میں کھڑی چائے کی تیاری کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی میرا شوہر واپس آ چکا تھا۔ اس وقت وہ اپنی ماں اور بہن کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں اچھے سے جانتی تھی کہ وہ دونوں میرے بارے میں ہی ان کے کان بھر رہی ہوں گی۔ میں چائے لے کر جیسے ہی کمرے میں گئی تو وہ تینوں مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئیں۔ مجھے ان کے اس رویے کی عادت تھی۔ میں بھی خاموشی سے واپس آ کر اپنے کام نپٹانے لگی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد جب میں سونے کے لیے لیٹنے لگی تو احمد کی آواز سن کر ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تم نے میری بہن سے بدتمیزی کیوں کی ہے؟ میں نے تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ ان کی ہر بات خاموشی سے مان لیا کرو، لیکن تمہیں پتہ نہیں کیوں آگے سے زبان چلانے میں مزہ آتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں سوچنے لگی کہ آج میں نے ایسا کیا کر دیا جو وہ مجھ سے یوں سوال جواب کر رہا تھا، لیکن میرے دماغ میں ایسی کوئی بات نہیں آئی تھی کہ مجھے لگے کہ میں نے اس کی بہن سے بدتمیزی کی ہے۔ احمد کی بات سن کے میں خاموش ہو گئی۔ میں جانتی کہ آگے بولنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تھکن کی وجہ سے میں تھوڑی دیر میں ہی نیند کی وادیوں میں گم ہو چکی تھی۔ پچھلے 4 سالوں سے میں یہ سب کچھ خاموشی سے برداشت کر رہی تھی، اور نہ جانے آگے کتنا عرصہ مجھے یہ سب برداشت کرنا پڑتا۔ یہ لوگ روز روز بس مجھے ذلیل ہی کرتے تھے۔ ایسا کر کے پتہ نہیں انہیں کون سی خوشی ملتی تھی۔ اکثر ہی میں اماں سے شکوہ کرتی تھی کہ یہاں پر میری شادی ہی کیوں کی ہے۔ میرا نام ہانیہ ہے۔ میں ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے باپ کی موت بہت ہی سالوں پہلے ہو گئی تھی۔ اماں نے سلائی کڑھائی کر کے مجھے پالا پوسا تھا۔ میں نے اچھی پڑھائی کی تھی۔ ہمارے گھر کے حالات اچھے نہیں تھے۔ میں کوئی نوکری کرنا چاہتی تھی، مگر اماں نے کہا میں نے تجھے پڑھایا لکھایا اس لیے نہیں ہے کہ تجھ سے نوکریاں کرواؤں گی، میں بس اب تیری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ لوگ یہ کہیں کہ بیٹی کی کمائی کھاتی ہوں۔ شادی کے بعد اگر تیرا شوہر تجھے اجازت دے تو بے شک نوکری کر لینا، مگر ابھی نہیں۔ اماں نے سالوں پہلے سے ہی میرا جہیز جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ سب کچھ تیار تھا، بس رشتہ ڈھونڈنا باقی تھا۔ اماں نے رشتے والی کو گھر بلوا کر اس سے میرے لیے رشتے ڈھونڈنے کو کہا۔
کافی رشتے دیکھنے کے بعد ایک رشتہ پسند آیا۔ لڑکا پڑھا لکھا تھا اور اچھی نوکری کرتا تھا۔ انہیں بھی ہم لوگ پسند آئے تھے۔ یوں بات آگے بڑھ گئی۔ دونوں طرف سے ہاں ہوئی تو میری ساس میری انگلی میں منگنی کی انگوٹھی ڈال کر چلی گئی۔ شادی کی تیاری میں اماں نے کسی بھی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اپنا سارا زیور بیچ کے اماں نے میری شادی کی تیاریاں مکمل کی تھیں۔ حالانکہ میں نے اماں کو بہت منع بھی کیا تھا کہ اپنا زیور مت بیچیں، مگر اماں نے میری بات نہیں مانی۔ وہ کسی طرح کی کمی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، اس لیے جتنا کر سکتی تھی وہ کر رہی تھیں۔ شادی کی تاریخ جیسے جیسے قریب آ رہی تھی مجھے کافی گھبراہٹ ہو رہی تھی، مگر اماں نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا وہ لوگ اچھے اور شریف خاندانی کے لوگ ہیں، تمہیں بہت خوش رکھیں گے، تم پریشان نہیں ہوا۔ اماں کی ساری تسلیاں ایک طرف اور میری شادی شدہ زندگی ایک طرف۔ جو سوچا تھا ویسا تو بالکل نہیں ہوا تھا۔ میری شادی کو تقریباً 5 سال ہو چکے تھے۔ شروع میں تو میری زندگی بہت ہی اچھی تھی، حالانکہ میری ساس اور نند کا رویہ میرے ساتھ روایتی ہی تھا، لیکن میرا شوہر میرا کافی خیال رکھتا تھا۔ میں خود کو بہت خوش قسمت سمجھتی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری خوشیاں بس کچھ پل کی ہیں۔ شادی کے تیسرے مہینے ہی مجھے پتہ چلا کہ میں ماں کے رتبے پر فائز ہونے والی ہوں، تو میں بہت ہی خوش تھی۔ اس دوران میرا شوہر بھی میرا بہت زیادہ خیال رکھا کرتا تھا، جبکہ یہ خبر سن کر میری ساس کا رویہ میرے ساتھ کچھ بہتر ہو گیا، لیکن وہ بس اٹھتے بیٹھتے ایک ہی بات کہتی تھی کہ انہیں پوتا چاہیے۔ ان کی باتوں سے ایسا لگتا تھا جیسے یہ چیز انسان کے بس کی ہے، حالانکہ میں دبے لفظوں میں کئی بات ان سے کہہ چکی تھی کہ یہ سب تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن ان کی ایک ہی رٹ تھی کہ پوتا ہی ہوگا۔ انہوں نے لڑکے کے لیے چیزیں بھی خریدنا شروع کر دی تھیں۔ ان کی پوتے کی خواہش دیکھ کر مجھے اکثر ڈر لگتا تھا کہ اگر میرے ہاں لڑکی ہوئی تو وہ کیا کریں گی، کیا وہ اسے قبول نہیں کریں گی؟ پھر میں خود کو تسلی دیتی تھی کہ ظاہر سی بات ہے وہ انہی کے بیٹے کی اولاد ہوگی تو اسے کیسے قبول نہیں کریں گی، لیکن میرے سارے خواب چکناچور ہو گئے جب بیٹی کی پیدائش کا سن کر میری ساس غصے سے گھر چلی گئی تھی، جبکہ میرے شوہر کا رویہ بھی میرے ساتھ کافی خراب ہو گیا تھا۔ ان لوگوں کے رویے دیکھ کے میری اماں مجھے اپنے ساتھ کچھ دن کے لیے گھر لے گئی تھیں۔ اس دوران میرے سسرال سے کوئی بھی نہیں آیا تھا اور نہ ہی میرے شوہر نے دوبارہ مجھ سے بات کی تھی۔ ان سب کے رویے دیکھ کے میں کافی پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، اور پھر تقریباً عالیہ کی پیدائش کے 2 مہینے بعد میں خود ہی واپس اپنے سسرال چلی گئی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ لوگ عالیہ کو قبول کر لیں، لیکن پتہ نہیں کیسے بے حس تھے، جو انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ میں دل ہی دل میں سوچتی تھی کہ شاید وقت گزرنے کے ساتھ ان لوگوں کا رویہ اس کے ساتھ اچھا ہو جائے گا، لیکن میری یہ خواہش آج تک پوری نہیں ہوئی تھی۔ اب میری ساس میرے ساتھ بہت زیادہ سختی کرتی تھی۔ میرے شوہر کا رویہ بھی میرے ساتھ خراب ہو گیا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ ایک بار اپنی بیٹی کو دیکھ لے، لیکن وہ پتہ نہیں کیسا بے حس انسان تھا جسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ اس کا ایسا رویہ دیکھ کے میں بھی پیچھے ہٹ گئی تھی۔ گھر کے کام نپٹانے کے بعد میں اپنا سارا وقت عالیہ کے ساتھ ہی گزارتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اسے اپنے باپ کی کمی محسوس ہو، لیکن وہ بچی تھی جو اپنے باپ کے پیار کو ترستی تھی۔ جب بھی میرا شوہر گھر آتا تو وہ اس کو دیکھ کر آوازیں نکال کر اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ بے حس انسان اسے نظر انداز کر دیتا۔ عالیہ ابھی 5 مہینے کی تھی کہ ایک دن اچانک سخت بیمار ہو گئی۔ اس کی خراب ہوتی طبیعت کو دیکھ کر میں بہت ہی ٹینشن میں آ گئی۔ شوہر سے کہا کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے چلتے ہیں۔ تبھی میری ساس بولی کہ ڈاکٹر کے پاس اتنے پیسے خرچ کرنے سے اچھا ہے فریج میں بخار کی دوا رکھی ہے وہ پلا دو۔ میرے شوہر نے بھی فوراً سے اماں کی ہاں میں ہاں ملائی۔ مجبوراً مجھے بچی کو وہ دوا پلانی پڑی، مگر اس سے اس کا الٹا ہی اثر ہوا، وہ اور بیمار ہو گئی، اور پھر میں اسی لیے محلے کے کلینک میں گئی۔ کچھ دن کے علاج کے بعد وہ ٹھیک ہو گئی۔ وہ ٹھیک تو ہو گئی، میری ساس نے میرا جینا حرام کر کے رکھ دیا تھا اور بار بار ایک ہی بات بولتی، تو نے میرے بیٹے کے اتنے پیسے خرچ کروا دیے، تجھے کیا کہا بھی تھا کہ ڈاکٹر فالتو میں اتنے پیسے لیتا ہے، گھر میں جو دوا رکھی ہے وہی بچی کو پلاتی رہتی تو ویسے ہی ٹھیک ہو جاتی، لیکن تیرے ناٹک ہی ختم نہیں ہوتے۔ مجھے جلی کٹی سنا کر وہ مزے سے جا کر لیٹ گئی۔ پیچھے میرا خون کھولنے لگا۔ دل کیا ساس کو ٹھیک سے جواب دوں، لیکن میں زبان کھولنے کا نتیجہ جانتی تھی، اس لیے مجبوراً خاموش رہی۔ پھر اکثر ہی میری ساس جان بوجھ کر اسی بات کا طعنہ مارتی، میری بیٹی سے تو اسے بے حد نفرت تھی۔ اب مجھے یوں لگتا تھا کہ ہاں میری بیٹی نہ ہوتی تو اچھا ہوتا۔ اکثر مجھے بیٹی پر غصہ آتا
مگر میری اماں مجھے سمجھاتی کہ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، انہیں زحمت کیوں سمجھ رہی ہو؟ کوئی کچھ بھی کہے مگر تم ان کی ماں ہو، تمہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ عالیہ 1 سال کی ہوئی تھی، مجھے پتہ چلا کہ میں دوبارہ سے ماں بننے والی ہوں۔ میں ہر وقت اللہ سے یہی دعا کرتی تھی کہ مجھے بیٹا ہو۔ عائزہ کی پیدائش سے 1 مہینہ پہلے ہی میری ساس نے مجھے میری اماں کے گھر بھیج دیا تھا۔ میں نے اکیلے میں وہ 1 مہینہ کیسے گزارا یہ میں اور میرا اللہ ہی جانتا تھا۔ میری عالیہ سے لاپرواہی دیکھ کر اماں مجھے اکثر ہی سمجھاتی تھی کہ اسے نظر انداز مت کرو، لیکن میں پھر بھی کہیں نہ کہیں غفلت کر ہی دیتی تھی۔ عائزہ کی پیدائش کے بعد میں سارا دن انتظار کرتی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے ملنے آئے گا، لیکن میرے سسرال میں سے کسی نے مجھے فون کرنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ ان کا یہ رویہ دیکھ کے میرا دل کافی خراب ہو گیا تھا، لیکن میں پھر خاموش ہو گئی۔ میں تقریباً 3 ماہ اپنی اماں کے گھر رہ کر آئی تھی۔ میرا واپس جانے کا بالکل بھی دل نہیں تھا، لیکن میری اماں نے زبردستی کرنے پر میں واپس اپنے سسرال آئی تھی۔ میری دوسری بیٹی کی پیدائش کے بعد سے ہی میں ان سب کا رویہ میرے ساتھ اور بھی زیادہ بدل گیا تھا۔ وہ مجھے باتیں سنانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، اور اس دوران احمد خاموشی سے بیٹھا سنتا رہتا تھا۔ ان سب کی باتیں سن کر میں سارا دن تکلیف میں رہتی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا کہ میں جیسے ذہنی مریضہ بنتی جا رہی ہوں۔ اکثر ہی میں اپنا غصہ اپنے دونوں بیٹیوں پر اتار دیتی تھی، اور پھر بعد میں مجھے اپنی اس حرکت پر شرمندگی بھی محسوس ہوتی تھی کہ میں ایک ماں ہو کر اپنی بیٹیوں کو کیسے نظر انداز کر رہی ہوں۔ ان کا میرے علاوہ دھیان رکھتا ہی کون ہے؟ میرا شوہر اب مجھ سے مکمل طور پر بیزار ہو گیا تھا۔ نند اور ساس نے میرے خلاف اس کے اتنے کان بھرے کہ مجھے ایک بوجھ سمجھنے لگا۔ میں اکثر ہی یہ بات سوچتی کہ اگر میری ساس اور نند ایسی نہ ہوتی تو شاید میرا شوہر اپنی بیٹیوں کو اپنا لیتا، لیکن دونوں نے ہمیشہ اسے اس کی ہی بیٹیوں کے خلاف اکسایا۔ نہ جانے ایسا کر کے انہیں کیا ملتا تھا۔ اب تو محلے والے اور خاندان کے دیگر لوگ بھی اس بارے میں بولنے لگ گئے تھے کہ کیا صرف بیٹیوں کا ہی ڈھیر لگاؤ گی یا پھر کوئی بیٹا بھی پیدا کرو گی۔ لوگوں کے لہجے بھی میرے لیے اتنی زیادہ حقارت ہوتی تھی کہ میں بالکل ہی ٹوٹ کر رہ جاتی تھی۔ اب میں اس سب سے تھکنے سی لگ گئی تھی۔ اب بس ایک ہی خواہش تھی کہ میرے ہاں ایک بیٹا ہو جائے، تاکہ کم سے کم اس گھر میں کوئی عزت تو ملے۔ مجھے پچھلے ہفتے ہی میرے پڑوسن کے ہاں جڑواں بیٹے ہوئے تھے۔ میری ساس اس کے ہاں مبارکباد دینے گئی تو واپس آ کر پورا وقت مجھے طعنوں کا شکار بنائے رکھا۔ بار بار کہتی وہ صرف 22 سال کی ہے اور 2 جڑواں کی بیٹوں کی ماں بن گئی ہے، اور خود کو دیکھ صرف بیٹیوں کا ڈھیر لگا رہی ہے۔ میرا بیچارہ بچہ تو اتنی لڑکیوں کا کیا کرے گا؟ اس کے بڑھاپے کا سہارا کون بنے گا؟ تجھے کون سا اپنے شوہر کی پرواہ ہے؟ میں تو تجھ سے اب تنگ آ چکی ہوں، اب بس ہو گیا اور برداشت نہیں رہی۔ مجھ میں پوتے کی خواہش دل میں لیے اس دنیا سے نہیں جانا جاتی۔ اب تو بس میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا دوں گی۔ آج ہی لڑکی ڈھونڈتی ہوں۔ میں جو اندر بیٹھی ان کی جلی کٹی خاموشی سے سن رہی تھی، ان کی آخری بات پر میرا دل دہل کر رہ گیا۔ آج سے پہلے تو انہوں نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ اگر انہوں نے واقعی میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دی تو میرا اور میری بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ میں یہ سوچ کر ہی پریشان ہوئے جا رہی تھی۔ آخر میں ایسا کیا کروں کہ میرے ہاں ایک بیٹا پیدا ہو جائے؟ میں کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتے خود سے بار بار یہی سوال کر رہی تھی۔ پھر میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔ اگلے دن ہی میں صبح سویرے میں نے ساس اور شوہر سے میکے جانے کی اجازت لی۔ روانگی سے پہلے میں نے ساس سے اس میں معمول وہ باتیں سنائیں اور پھر جانے کی اجازت دے دی۔ اور رہی میرے شوہر کی بات تو وہ بہر اپنا بیٹھ کر اخبار ہی پڑھتے رہے۔ ویسے بھی وہ اپنی اماں کی ہی بات سنتا تھا۔ میں اندر آئی اور جلدی سے اپنا بیگ اٹھایا اور بچیوں کے ساتھ لیے اماں کے گھر کی طرف چلی آئی۔ اماں نے جب مجھے یوں اچانک آتے دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی۔ بولی کیا ہوا ہے؟ کہیں سسرال میں جھگڑا وغیرہ تو نہیں ہو گیا؟ اماں کی بات سن کر میں تسلی سے کہا نہیں اماں، ایسا بالکل نہیں ہوا۔ دراصل مجھے کچھ کام ہے اس لیے یہاں آئی۔ میں نے چھوٹی بیٹی کی اماں کی گود میں پکڑائی اور ان کے ساتھ اندر چلی گئی۔ عالیہ ادھر ادھر کھیلنے لگ گئی۔ اماں نے مجھے پانی وغیرہ پینے کو دیا اور بولی چل چادر اتار کر ایک طرف رکھ دے، گرمی بہت بڑھ گئی ہے۔ میں نے اماں سے کہا نہیں اماں، بس ابھی مجھے کہیں جانا ہے، بہت ضروری کام ہے، آپ بس میری بچیوں کو کچھ گھنٹے اپنے پاس رکھ لیں۔ یہ کہہ کر میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اماں حیرت کا شکار مجھے دیکھ رہی تھی اور بولی بیٹی تم ابھی تو آئی ہو، اب یوں اچانک سے کہاں جا رہی ہو؟ میں نے اماں سے کہا واپس آ کر سب بتا دوں گی، بس آپ بچیوں کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا پرس اٹھایا اور جلدی سے گھر سے باہر نکل آئی۔ مین روڈ پر آ کر میں نے ایک رکشہ روکا اور پتہ بتا کر بیٹھ گئی۔ اندر ہی اندر میں بہت ہی بے چین ہو رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ طریقہ صحیح ہے یا نہیں۔
مگر میں یہ سب کرنا چاہتی تھی، اپنا گھر بچانے کی ایک آخری کوشش کرنا چاہتی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد میں اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئی۔ میں نے جلدی سے نیچے اتر کر رکشے والے کو کرایہ دیا اور دور سے نظر آتی اس جھونپڑی کی طرف بڑھ گئی۔ باہر لوگوں کی ایک لمبی قطار لگی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً سے چادر سے اپنا چہرہ ڈھک لیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہاں پر کوئی مجھے پہچان کر میری ساس اور شوہر کو کچھ بتائے، اس لیے میں بہت ہی احتیاط سے کام لے رہی تھی۔ اماں بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، گرمی بڑھ گئی ہے، مجھے پسینہ آ رہا تھا۔ نہ جانے میری باری کب آنی تھی۔ کافی دیر لائن میں کھڑی رہنے کے بعد میرا نمبر آیا۔ میں گھبرائی سی اندر چلی گئی۔ اندر سے ایک بہت ہی عجیب سی بدبو آ رہی تھی اور ایک آدمی سامنے بیٹھا گلے میں بہت سی مالائیں پہنے کچھ پڑھ رہا تھا۔ میں اس کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پیر نے اس سے پوچھا، کیا ہوا، کس مقصد سے یہاں آئی ہو، اپنی مراد بتاؤ۔ میں گھبراتے ہوئے کہنے لگی، پیر صاحب میرے ہاں بیٹا نہیں ہے، بیٹے کی بہت شدید خواہش ہے، ساس اور شوہر جینے نہیں دے رہے، کچھ ایسا پڑھیں تاکہ میرے ہاں ایک بیٹا ہو جائے۔ یہ کہہ کر میں نے ایک پوٹلی کھول کر اس نے میرے سامنے رکھ دی۔ اس میں میرا کچھ زیور تھا جو میں سب سے چھپا کر یہاں لے کر آئی تھی۔ وہ زیور دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ایک چمک آ گئی۔ پھر وہ کافی دیر تک کچھ پڑھتے رہے۔ اس کے بعد مجھے ایک تعویذ دے کر بولے، اسے گھول کر روز پی لینا، تیرا ہاں جلد ہی بیٹا ہوگا۔ پیر کی بات سن کر مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی کہ اب میری مراد پوری ہو جائے گی۔ میں نے سن رکھا تھا کہ یہ پیر صاحب بہت ہی پہنچے ہوئے ہیں، جو بھی ان کے پاس آتا ہے ان کی مراد پوری ہوتی ہے، اس لیے میں بھی یہاں آئی تاکہ میرے بیٹے کی مراد پوری ہو جائے۔ وہاں سے نکل کر میں سیدھا اماں کے پاس آئی۔ وہ میری ہی راہ دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، کیا ہوا، تو کہاں گئی تھی؟ میں کتنا پریشان ہو رہی تھی۔ میں نے اماں سے کہا، سانس تو لے لیں دو، پھر میں سب بتاتی ہوں۔ اماں کے بعد بیٹھ کر میں نے پیر والی ساری بات بتا دی۔ جیسے سن کر وہ پریشان ہو گئی اور بولی، اگر تیری ساس کو اس بارے میں کچھ پتہ چل گیا نا کہ تو نے زیور پیر کو دیے ہیں، میں تب کیا ہوگا، کچھ سوچا ہے تو نے؟ اماں کی بات سن کر میں مسکرا اٹھی اور اماں کو کہا، اماں آپ کو کیا لگتا ہے میری ساس نے شادی پر مجھے اصلی سونے کے زیور چڑھایا تھا کیا؟ ارے وہ سب پیتل کا تھا، ورنہ اب تک تو وہ مجھ سے وہ واپس بھی لے چکی ہوتی۔ نقلی زیور کی کہیں پول نہ کھل جائے، اس لیے وہ ان زیورات کا ذکر کسی کے سامنے نہیں کرتی ہیں۔ وہ تو میں نے ایک بار انہیں اپنی بیٹی سے بات کرتے سن لیا تھا، تب ہی پتہ چلا کہ اصل بات کیا ہے۔ میری بات سن اماں حیران ہو گئی۔ اماں بولی، تمہاری ساس اتنی بڑی دھوکے باز ہے، مجھے اندازہ بھی نہیں تھا۔ میں نے اماں سے کہا، چھوڑے نا، یہ بتائیں بچیاں کہاں ہیں؟ اماں بولی، وہ سو گئی ہیں، کھانا کھلا دیا تھا میں نے، تو اب تو بھی کھا لے، پھر تجھے واپس بھی جانا ہوگا۔ میں کہا، امی کہہ دوں گی وہ تجھے رکشے میں بٹھا دے گا۔ اماں نے پڑوس کے بچے کی بات کی، وہ جو اکثر ہی ہماری مدد کر دیتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں کھانا کھا کر نکل آئی۔ جانتی تھی کہ گھر جاؤں گی تو ساس خطرناک تیور لیے بیٹھی ہوگی اور اس نے تو کھانا وغیرہ بھی نہیں بنایا ہوگا۔ شوہر کے آنے میں تھوڑا ہی وقت باقی بچا تھا۔ میں جلدی گھر پہنچی، ورنہ بچیوں کو لٹا دیا، دونوں اب تک سو رہی تھیں۔ پھر میں فوراً سے کچن میں آئی اور کھانا بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ اسی وقت ساس کچن میں آئی اور بولی، آ گئی مہارانی، پتہ بھی ہے کہ گھر پر کتنے کام پڑے ہیں، پھر بھی آوارہ گردی سے فرصت نہیں ملتی، جب دیکھو منہ اٹھا کر میکے چلی جاتی ہے، پیچھے گھر کے کام کون کرے گا؟ مجھ میں اتنی ہمت نہیں، جوڑوں کے درد کی وجہ سے مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، ورنہ سارے کام میں خود کر سکتی ہوں۔ ان کے یوں بے چارگی سے بولنے پر میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ پورا دن محلے میں مٹک گشتی کرتے ہوئے تو انہیں جوڑوں کا درد نہیں ہوتا تھا، اور جب بات کسی کام کی آتی ہے تو وہ ویلا مچانا شروع کر دیتی تھیں، جیسے میں انہیں کام کرنے کو بولتی ہوں، حد ہوتی ہے ویسے۔ اتنے دوگلے پن کی میں نے دل میں سوچتے کھانا بنانا شروع کر دیا تھا۔ شوہر کے گھر آنے سے پہلے میں نے کھانا تیار کر لیا تھا، اس کے آتے ہی لگا دیا۔ کھانا دیکھ کر میری ساس ناک منہ چڑھانے لگی اور بولی، ڈھنگ سے کھانا تک نہیں بنا سکتی، پتہ نہیں کب سلیقہ آئے گا، اس میں اتنے سال ہو گئے ہیں شادی کو مگر اب تک ذائقے دار کھانا نہیں بنا سکتی۔ ساس کی بات سنتے میرا شوہر جو اب تک مزے لے کر کھانا کھا رہا تھا، اس نے بھی ایک دم سے پلیٹ اپنے سامنے سے کھسکا دی اور بولا، کیسا کھانا بناتی ہو، کوئی بھی کام تمہیں ڈھنگ سے کرنا نہیں آتا، بیوی کے روب میں ایک بوجھ ہو تم مجھ پر، تنگ آ گیا ہوں تمہاری شکل دیکھ کے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا اور پیچھے میری ساس بیٹھ کر مسکرانے لگی۔ جب بھی میرا شوہر مجھے بے عزت کرتا وہ ایسے ہی خوش ہوا کرتی تھی، جس وجہ سے مجھے اس پر بہت غصہ آتا۔ بہرحال میں نے کھانے کے برتن اٹھائے اور کچن میں لا کر ایک پلیٹ میں کھانا نکال کر کھانے لگی۔ حیرت تو مجھے اس بات پر ہو رہی تھی کہ روز یہاں کے چکر لگانے والی نند
آج یہاں نظر نہیں آئی تھی، ورنہ وہ ہوتی تو اور آگ لگاتی۔ میں نے کھانا کھا کر برتن سمیٹے اور ایک گلاس میں دودھ نکالا اور پھر وہ دوپٹے کی گرہ میں بندھا وہ تعویذ نکال کر اس میں گھول دیا۔ پھر گٹا گٹ اس دودھ کو پی لیا۔ مجھے امید تھی کہ یہ کام کرے گا اور اب کی بار بیٹا ہی ہوگا۔ اس وقت میرے شوہر کی آواز آنے لگی۔ وہ غصے میں مجھے زور زور سے آوازیں دے رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی تو بھاگتی ہوئی اندر گئی تو وہ بولا، ان دونوں کو یہاں کیوں لٹایا ہے؟ اٹھا کر نیچے لٹاؤ، انہیں سارا بستر گندا کر دیا ہے۔ وہ دونوں بیٹیوں کی طرف حقارت سے دیکھتا بول رہا تھا۔ میں جلدی سے آگے بڑھی اور دونوں بیٹیوں کو بستر نیچے لگا کر انہیں وہاں لٹا دیا۔ مجھے اپنے شوہر سے کسی اچھے کی امید کبھی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ ایک سنگ دل انسان تھا، بس ہمیشہ اپنے آرام کے بارے میں ہی سوچتا تھا، کسی دوسرے کی اسے بالکل بھی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ میں بیٹیوں کے ساتھ ہی نیچے لیٹ گئی۔ اگلے دن نند ہمارے گھر آئی اور مجھ سے بولی، سنا ہے کل تم اپنے میکے گئی تھی، روز روز منہ اٹھا کر وہاں کیوں چلی جاتی ہو؟ اس کی بات پر مجھے ہنسی تو بہت آئی، مگر میں اپنے کام میں بھنگر رہی۔ خود تو وہ پورا دن یہیں گزارتی تھی اور اب مجھ سے یہ سب بول رہی تھی۔ اسی وقت میری بیٹی کی رونے کی آواز آئی تو میں اندر سے اسے دیکھنے چلی گئی۔ وہ نیند سے اٹھ کر فوراً مجھے ڈھونڈتی تھی۔ پہلے ہی میرا دماغ نند کی فضول کی باتوں کی وجہ سے خراب ہو رہا تھا، اوپر سے بیٹی کا رونا مجھے غصہ دلا رہا تھا۔ میں رکھ کر اسے 2 تھپڑ مارے تو وہ اور رونے لگی، جس پر ساس باہر سے چلاتے ہوئے بولی، کیا ہے، کیوں رو رہی ہے؟ ہر وقت اس منحوس آواز سن کر میرا دماغ خراب ہوتا ہے۔ میں اکثر ہی اس سب کا غصہ اپنی بچیوں پہ اتارنے لگی تھی۔ ایک دن اماں کو جب میری حرکت پتہ چلی تو انہوں نے مجھے بہت ہی زیادہ ڈانٹا۔ ان کی ڈانٹ سن کر مجھے احساس ہوا کہ میں اپنی بیٹیوں کی زندگی اپنے ہاتھوں ہی تباہ کر رہی ہوں۔ وہ پہلے ہی ایسے ماحول میں پڑ رہی تھیں کہ جہاں انہیں ان کے اپنے ہی پسند نہیں کرتے تھے۔ میں بھی ان لوگوں کی جیسی ہی حرکتیں کر رہی تھی۔ میں یہ بات بھول گئی تھی کہ ان سب باتوں کو ان معصوم ذہنوں پر کتنا برا اثر پڑے گا۔ وہ دونوں ابھی سے ہی کافی سہمی رہتی تھیں، سارا دن بس کمرے میں ہی بیٹھی رہتی۔ میں بہت کوشش کرتی تھی وہ کمرے سے باہر نکل کر کھیلیں، لیکن وہ میری زبردستی کرنے پر بھی نہیں آتی تھی۔ عائزہ تو ابھی چھوٹی تھی، جو رویوں کو نہیں سمجھتی تھی، لیکن عالیہ 6 سال کی ہو گئی تھی۔ وہ کافی ذہین تھی، وہ سب کے رویوں کو اچھے سے پہچانتی تھی اور اکثر ہی مجھ سے پوچھتی تھی کہ اس کے بابا اس سے پیار کیوں نہیں کرتے۔ اس کی ایسی باتیں سن کر میں بہت مشکلوں سے اسے بہلایا کرتی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ میں ساری زندگی اسے یوں نہیں بہلا سکتی۔ اب وہ بڑی ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ سمجھدار بھی۔ جب اسے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کا باپ اسے پسند نہیں کرتا تو اس کے ذہن پر بہت برا اثر پڑتا۔ میں اب چاہتی تھی کہ اس کا داخلہ اسکول میں کرا دوں۔ میں نے کئی بار احمد سے بھی اس بارے میں بات کی تھی، لیکن اس نے میری بات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ہر حال میں اس کا داخلہ کرواؤں گی۔ آج کل میں اس کے لیے اسکول تلاش کر رہی تھی اور پھر جب مجھے ایک اسکول مناسب لگا تو میں کسی کو بھی بتائے بغیر اس کا داخلہ کروا آئی تھی۔ جب گھر والوں کو اس بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے بہت ہی ہنگامہ کھڑا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ لڑکیوں کو پڑھانے کا کیا فائدہ، کون سا وہ بعد میں کماتی ہیں۔ یہ میری ساس کے خیالات تھے۔ ان کی ایسی باتیں سن کر میں افسوس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، اور پھر وہ کافی دنوں تک میرے اوپر غصہ ہی رہیں۔ میں نے بھی ان کی باتوں کے جواب میں کچھ بھی نہیں کہا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی اس سے بات اور بڑھے گی۔ کچھ دنوں سے میری طبیعت کافی خراب تھی۔ آج میں احمد کے ساتھ ہاسپٹل گئی تو ڈاکٹر کی بات سن کر حیران رہ گئی کہ میں پھر سے ماں بننے والی تھی۔ یہ خبر سن کر میرے شوہر نے کچھ بھی نہیں بولا تھا۔ گھر آنے کے بعد بھی وہ بالکل خاموش تھا۔ میری ساس کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے کافی ہنگامہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر اس بار بھی بیٹی ہوئی تو وہ مجھے طلاق دلوا کر میری بیٹیوں سمیت گھر سے نکال دیں گی۔ ان کی یہ دھمکی سن کر میں کافی ڈر چکی تھی۔ میں جانتی تھی وہ جو بھی بات کہتی ہیں وہ لازمی کرتی ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرا ڈر بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں اب اپنی بیٹیوں کو زیادہ وقت بھی نہیں دے پاتی تھی، اس لیے میں نے ان دونوں کو اپنی اماں کے گھر بھجوا دیا تھا۔ اب تو میرے شوہر نے بھی مجھے صاف بول دیا تھا کہ اگر بیٹی ہوئی تو تمہیں واپس آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنی اماں کے گھر پر ہی رہنا۔ اس کی ایسی باتیں سن کر میری طبیعت کافی خراب رہنا شروع ہو گئی تھی۔ میں ہر وقت اللہ سے یہی دعا کرتی تھی کہ میرا بیٹا ہو، ساتھ ہی ساتھ میں اس پیر کا تعویذ بھی روز پیتی تھی۔ لیکن میں یہ بات بھول گئی تھی کہ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ اگر میں یہ بات جان جاتی تو کبھی بھی اتنی ناشکری نہیں کرتی۔
میرا آخری مہینہ چل رہا تھا۔ اس دوران میری طبیعت اور زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے اس بار اپنا خیال بالکل بھی نہیں رکھا تھا، جس وجہ سے مجھے وقت سے پہلے ہی تکلیف شروع ہو گئی تھی۔ رات کا آخری پہر تھا، میری آنکھ شدید تکلیف کے احساس سے کھلی تھی۔ احمد پاس ہی سویا ہوا تھا۔ میں نے اسے بڑی مشکلوں سے نیند سے جگایا تھا۔ مجھے اپنا بالکل بھی ہوش نہیں تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں مرنے والی ہوں۔ میری اتنی خراب حالت دیکھ کر وہ بھی بہت پریشان ہو گیا تھا۔ سارا وقت بس یہی دعا کرتی رہتی تھی کہ میرا بیٹا ہو، لیکن جب مجھے یہ پتہ چلا کہ میری بیٹی ہوئی ہے تو میں کافی مایوس ہوئی۔ مجھے یقین تھا کہ اب احمد مجھے لازمی طلاق دے دے گا۔ میں ہسپتال میں اکیلی ہی تھی۔ مجھے ہسپتال چھوڑنے کے بعد وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ جب مجھے ہوش میں آیا تو میں ایک کمرے میں تھی۔ میری نظر ساتھ والی بیڈ پر پڑی تو وہاں ایک لڑکی لیٹی ہوئی تھی۔ وہ شاید ابھی تک بے ہوش تھی۔ اس کے بغل میں ایک خوبصورت بچہ لیٹا ہوا تھا۔ میری نظر اپنی بیٹی کے چہرے پر پڑی تو میرے دماغ میں ایک خیال آیا۔ میرا دل مجھے بار بار کہہ رہا تھا کہ حرکت مت کرو، یہ گناہ ہے، لیکن میں اس وقت کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ میرے ذہن میں بس ایک ہی بات چل رہی تھی کہ اگر میرے شوہر کو بیٹی کی پیدائش کا پتہ چلا تو وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ اس وقت بھی بہت خود غرض بن گئی تھی۔ میں صحیح غلط کا فیصلہ بھول چکی تھی۔ میں ضمیر کی آواز کو سلاتے ہوئے خاموشی سے اٹھی اور اپنی بیٹی کو اس کے بغل میں لٹا کر اس کا بیٹا وہاں سے اٹھا لیا۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ کسی کو اس بات کی کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن میں بھول گئی تھی کہ میں سب سے یہ بات چھپا سکتی ہوں، لیکن ایک ذات ایسی بھی ہے جس سے کچھ بھی نہیں چھپتا۔ وہ ہمارے ہر راز سے واقف ہے، لیکن پھر بھی میں انسان اتنا نادان ہے کہ وہ یہ سوچتے ہوئے گناہ کر دیتا ہے کہ اسے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ میں بھی تھوڑی دیر بعد مطمئن ہو کر سو گئی تھی۔ آج مجھے اتنے عرصے بعد اتنی پرسکون نیند آئی تھی، لیکن میں یہ بات بھول گئی تھی کہ اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد میں زیادہ دیر سکون سے نہیں رہ سکوں گی۔ میرا شوہر جب ہاسپٹل واپس آیا تو میں نے اسے خوشی خوشی بتایا کہ ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ یہ سن کر وہ بولا، یہ کیا بول رہی ہو؟ نرس نے تو بولا تھا بیٹی ہوئی ہے۔ مگر میں نے شوہر سے کہا کہ وہ اس سے غلطی ہو گئی تھی۔ میں نے نرس کو اصل میں کچھ پیسے دے کر منہ بند کرنے کو کہا تھا۔ وہ فوراً سے مان گئی تھی۔ میرے شوہر کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ وہ اس بات کا یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا، مگر میں نے اسے یقین دلا دیا۔ پھر وہ خوشی خوشی مجھے ساتھ لیے گھر آ گیا۔ میری ساس نے منہ بنا کر دروازہ کھولا اور بولی، جانتی ہوں اب کی بار بھی لڑکی ہی ہوئی ہوگی، بس اب اسے طلاق دے کر فارغ کر دے۔ میں کسی اچھی جگہ تیری شادی کرا دوں گی۔ بنا ہماری طرف دیکھے وہ یہ سب بولتی اندر چلی گئی۔ میرا شوہر خوشی خوشی اندر گیا اور بولا، اماں ہے، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات سن کر میری ساس نے فوراً سے مڑ کر کہا، آخر کیوں نہیں ضرورت؟ تجھے لڑکیاں پسند آ گئی ہیں کیا اب؟ تو میرا شوہر بولا، نہیں مما، دیکھ اس بار ہمارے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ ساس کو یقین نہیں آیا۔ وہ تو بھاگتی ہوئی پاس آئی اور اس نے جب بچے کو دیکھا تو کہنے لگی، یہ کیسے ہو گیا؟ میں کیسے اس بات پر یقین کر لوں؟ اس کے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہو گیا؟ ہمیشہ بیٹی ہی پیدا ہوتی ہے۔ کیا واقعی میں میرے گھر پوتا آیا ہے؟ اس نے فوراً بچے کو گود میں اٹھا لیا اور وہ دونوں خوش ہو رہے تھے، اور میں چپ چاپ اندر لیٹ کر میں جانتی تھی کہ اب سب کچھ بدل جائے گا۔ میرا شوہر جو مجھ سے نفرت کرتا تھا اب وہ میرے آگے پیچھے گھومے گا۔ یہی تو میں چاہتی تھی۔ ایک ذرا سی گڑبڑ کر کے میں نے اپنی زندگی سنوار لی تھی۔ اس وقت مجھے یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ جو کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے، اور واقعی میں اس دن کے بعد سے میری زندگی مکمل طور پر بدل کر رہ گئی۔ میرا شوہر جو ہمیشہ اپنی ماں کے آگے پیچھے گھومتا تھا، وہ اس کی بات سنتا تھا، اب وہ میرے آگے پیچھے گھومنے لگا اور میری ہر بات ہاں میں سر ہلاتا۔ میری ساس کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آ رہی تھی۔ وہ میرے خلاف اپنے بیٹے کو بھڑکانے کی پوری کوشش کرتی، لیکن میرا شوہر اب میرا گرویدیدہ ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے سر کا تاج بنا کر رکھنا شروع کر دیا اور گھر کے سارے کام کاج کے لیے اس نے ایک نوکرانی رکھ لی۔ ہمیشہ وہ مجھے آرام کرنے کو کہتا۔ میں تو اپنی قسمت پر ناز کرنے لگ گئی تھی۔ میری ماں کو بھی اس بارے میں بالکل نہیں پتہ تھا کہ میں نے کیا حرکت کی ہے۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے انہیں بتایا تو وہ مجھے ایک لمبا لیکچر دیں گی، اور میں اب صحیح غلط میں بالکل بھی فرق نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا میں نے جو کیا وہ ایک دم ٹھیک ہے۔ میری نند بھی اب مجھ سے کم ہی الجھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب میرا شوہر کسی کو بھی میرے خلاف نہیں جانے دے گا اور نہ ہی میرے بارے میں الٹی سیدھی بات کرنے دے گا۔ اب میں پورے گھر پر اپنی مرضی چلاتی اور ہر ایک پر اپنا حکم چلاتی، لیکن اکثر ہی رات کو خواب میں مجھے ایک ننھی سی بچی کی رونے کی آوازیں سنائی دیتی۔ جب بھی میں اپنی بیٹیوں کی طرف دیکھتی تو مجھے وہ اپنی
بچی یاد آ جاتی جو میری اپنی تھی اور جسے میں نے بدل دیا تھا۔ اندر ہی اندر میرا ضمیر مجھے چوکے لگاتا، لیکن پھر میں خود کو سمجھاتی کہ جو ہوا اچھا ہوا، میں اسے نصیب کا لکھا کہہ دیتی اور خود کو تسلیاں دینے لگ جاتی کہ ایک دن بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہوئی تو میرا شوہر فوراً اسے بھاگا ہاسپٹل لے گیا۔ ہاسپٹل میں ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا تو تب اسے ایسی بات پتہ چلی جسے سن کر ہمارے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی کچھ ہوگا۔ ہم گھر واپس آئے، پورا راستہ میں بہت ہی بے چین رہی۔ میرا شوہر کچھ بھی نہیں بول رہا تھا۔ واپس آتے ہی اس نے مجھ سے کہا کہ اب میں تمہیں مزید ادھر نہیں رکھ سکتا۔ پہلے تو صرف تمہارے ہاں بیٹیاں ہی پیدا ہوتی تھیں اور اس کے بعد جب بیٹا پیدا کیا تو وہ بھی دماغی طور پر پاگل پیدا کیا اور اس نے مجھے کھڑے کھڑے ہی طلاق دے دی اور گھر سے باہر نکال دیا۔ میں بچیوں کو ساتھ لیے گھر سے باہر آئی اور اس بچے کو لے جا کر کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ مجھے اس پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے اور سیدھا اماں کے پاس آ کر روتے روتے ساری بات بتا دی۔ اماں مجھ سے بولی، تجھے شرم نہیں آئی ایسی حرکت کرتے؟ تو نے کیسے اس کے اوپر سے کسی اور کی اولاد کو اٹھا لیا اور اپنی بیٹی کو وہیں چھوڑ دیا؟ پھر اماں نے مجھ سے کہا کہ آخر وہ بچہ ہے کہاں پر؟ تو اسے ساتھ نہیں لائی کیا؟ میں نے اماں کو بتایا اسے تو میں پھینک چکی ہوں، اب مجھے وہ بچہ نہیں چاہیے، اسی کی وجہ سے میرے شوہر نے مجھے طلاق دی ہے۔ یہ سن کر اماں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور کہا کہ کیسی ظالم عورت ہے تو، یہ سب کرتے ہوئے تیرا دل بالکل بھی نہیں کانپا؟ لیکن میں نے اماں کی کوئی بات نہ سنی اور منہ سر لپیٹ کر لیٹ گئی۔ لیکن پھر میرے اندر بے چینی بہت ہی بڑھنے لگی۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے بہت ہی بڑا گناہ کیا ہے۔ پھر میرے دل میں خوف خدا جاگنے لگا اور میں نے ایک فیصلہ کیا کہ جیسے ہی رات ہوئی تو میں بھاگتے ہوئے اس جگہ پر آ کر جہاں میں نے اس بچے کو پھینکا تھا، ہر طرف کوڑا کرکٹ پھیلا ہوا تھا، میں نے لائٹ کی روشنی میں اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ مجھے اوندھے منہ وہاں پڑا ملا۔ میں نے جیسے ہی بچے کو اٹھا کر سیدھا کیا تو ایک دم سے میرے حلق سے ایک چیخ نکلی۔ میں فوراً اسے اٹھائے گھر کی طرف بھاگی چلی آئی۔ گھر آئی تو اماں بولی کہ اتنی رات کو تو کہاں گئی تھی؟ میں نے فوراً سے اماں کے سامنے اس بچے کو کیا اور وہ بچہ نہیں بلکہ میری اپنی بیٹی تھی جسے میں نے اس بچے سے بدل دیا تھا۔ میں اسے کیسے نہیں پہچان سکتی تھی، وہ بالکل میری طرح ہی دکھتی تھی۔ اماں بولی، یہ کہاں سے لائی ہے؟ میں نے اماں کو ساری بات بتائی۔ اماں کہنے لگی، دیکھ شاید انہیں بھی بیٹی نہیں چاہیے تھی لیکن تو نے ان کا بیٹا چھین لیا اور انہوں نے تیری بیٹی یہاں پھینک دی۔ اب اسے خدا کا انصاف سمجھ اور اب ناشکری بند کر دے اور اپنی بیٹیوں کو دل سے قبول کر لے۔ تو بھی دوسرے لوگوں کی طرح کیوں بن رہی ہے؟ اماں کے کہنے پر میں نے رو رو کر اللہ سے معافی مانگی اور اپنی بیٹیوں کا دھیان رکھنا شروع کر دیا۔ میں پڑھی لکھی تھی اور اچھی نوکری کر سکتی تھی۔ میں نے ایک جگہ نوکری ڈھونڈی اور نوکری کر کے اپنی بیٹیوں کو پالنا شروع کر دیا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی۔ دوسری طرف میری سابقہ ساس اور شوہر کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ وہ نئی بہو لائی تو تھی، اس نے سب کا جینا حرام کر دیا تھا، مگر میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنی زندگی میں اب بہت خوش تھی۔ وہ ہی میری دنیا تھی۔ اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہو تو اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا اور لائک، کمنٹ اور شیئر کریے گا۔